الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. حضرات، میں نے سورہ المطففین کی 3 جو چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک آدمیوں کا جنہیں ابرار کہتے ہیں، جنہیں صالح کہتے ہیں، نیک کہتے ہیں، پارسا جنہیں لوگ کہتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار دی، دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنوں کی، نہ پرایوں کی، نہ رشتہ داروں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. پرواہ اگر کی ہے تو ایک اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کی ہے کہ ان کی نافرمانی نہ ہو جائے. انہیں لوگ ابرار کہتے ہیں. اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا اے یہ لوگ جو ہمیشہ میرا خیال رکھتے رہے، میرے حکموں کا خیال رکھتے رہے، لفی نعیم، قیامت کے دن جنت کے اندر یہ نعمتوں کے اندر یہ زندگی گزار رہے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اور یہ لوگ اپنے بڑے بڑے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں سے یہ بیٹھ کے جنت کے نظارے کیا کریں گے کہ میرے شہنشاہ نے یہ مجھے جنت عطا کی ہے، اس جنت کا وعدہ کیا تھا میرے اللہ نے میرے ساتھ. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا ان کو اگر دیکھے تو اس کو محسوس ہوگا، اس کے چہرے سے محسوس ہوگا اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کی ٹھنڈک ان کے چہروں کے اوپر بھی واضح ہوگی. قرآن مجید نے یہ جنتیوں کے چہرے کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی جنت کے بارے میں اور دہاں چیزیں بتائیں، جنت کی نعمتیں، اس کی نہریں، اس کے کھانے پینے، اس کے پھل، اس کے درخت، اس کے محلات کا ذکر کیا، نیک پاکیزہ عورتوں کا جہاں ذکر کیا. اللہ نے جو دنیا میں نیک لوگ پارسا مرد اور عورتیں ہیں ان کے چہروں کا ذکر اس جگہ کیا
کہ قیامت کے دن ان کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے، دیکھتے ہی پتہ چلے گا اللہ نے نعمتوں میں پرو دیا ان کو بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جنتی کے بارے میں کہ ایک جنتی جو ہوگا کہ اس کے حالات کس قسم کے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی جنتی جنت کے اندر جائیں گے ان کی عمر کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابناء ثلاثین او ثلاث و ثلاثین سنتن، فرمایا ان کی عمر اتنی ہوگی، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جنت کے اندر جانے والے 30 اور 33 سال کے درمیان جو عمر ہوتی ہے اللہ اس عمر کے ان کو کر کے جنت کے اندر بھیجے گا۔ ایک آدمی دنیا میں 1000 سال کا بے شک فوت ہو جائے، 10-12 سال کا، 4 سال، جو جنتی ہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے، اس کی عمر جب جنت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل من یدخل الجنہ علی صورت آدم، اور آدم علیہ السلام کی طرح ان کا جسم ہوگا، طولہ 60 ذراعا، آدم علیہ السلام کا جو جسم تھا، ان کا جو قد تھا، حدیث میں آتا ہے 60 ذراعا، اس کا مطلب ہوتا ہے 90 فٹ کے آدم علیہ السلام تھے، ہر جنتی مرد عورت اتنے قد کا ہوگا۔ اللہ اکبر! اس دنیا کے بڑے بڑے ٹھیکنے لوگ، چھوٹے قد کے لوگ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو 90 فٹ کے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جردن مردن کہلن، جرد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کے وجود کے اوپر کسی قسم کا کوئی بال نہیں ہوگا، سارا وجود ان کا دھلا ہوا صاف ستھرا نیٹ کلین ان کے وجود ہوں گے۔ مردن کا مطلب ہے کسی جنتی مرد کے چہرے کے اوپر نہ مچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی۔ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو کہا تھا تم داڑھی رکھو، انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا۔ اب قیامت کے دن یہ جنت میں داخل ہوں گے تو نہ چہرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی بال، داڑھی اور مچھ کا یہ بالکل نہیں ہوگا ان کے چہروں کے اوپر، ایسے شہزادوں کی طرح، معصوم بچوں کی طرح ان کے شکلیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کی شکلیں ہوں گی علی صورت یوسف، فرمایا یوسف علیہ السلام کی طرح مانند ان کی شکلیں ہوں گی جو جنت میں جائے گا۔ یوسف علیہ السلام، اس کائنات میں نبی علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مجھے معراج کرائی گئی میں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، فرمایا میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا قد اوتی شطر الحسن، فرمایا سب سے زیادہ حسن جو دیا گیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کو تھا۔ میں جنتی جنت میں جانے والوں کے جو چہرے ہوں گے یوسف علیہ السلام کی طرح سب سے زیادہ حسین ان کے چہرے ہوں گے، اور ان کے دل جو ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے علی قلب ایوب، اور ایوب علیہ السلام کی طرح کا ان کا دل ہوگا۔ یہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ مفسرین نے، شارحین نے لکھا ہے ان کے دل کی طرح کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک ایسا صابر و شاکر انسان، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک جنتی جو دنیا میں جو نیک انسان ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ صابر شاکر ہی ہوتا ہے۔ حرام کی طرف اس نے نہیں دیکھنا، نہیں میرا اللہ مجھے دے گا، حلال تھوڑا بھی ہے تو صبر ہی کرتا ہے۔ جوانی آئی، لوگ کہتے رہے اے یہ دیکھ چہرہ، اس نے کہا نہیں میرے اللہ کا، میرے نبی کا حکم ہے میں داڑھی رکھوں۔ اپنے بستر کے اوپر سے ایسے کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی بالکل وہ فضا تھی، چپ کر کے اٹھا ٹھنڈے پانی سے، وہ صبر کے ساتھ جو میرے اللہ نے کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ نے کہہ دیا، صبر کر کے زندگی گزاری۔ علی قلب ایوب علی صورت یوسف، یوسف علیہ السلام جیسی شکل ان کی ہوگی، کی طرح ان کی شکل ہوگی، اور دل ان کا وہ صابر اور شاکر جو تھے اللہ کے نبی جو مشہور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح یہ ہوں گے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جملۃ یدخلون الجنہ، اور جنت کے اندر جب یہ قدم رکھنے لگیں گے پہلا گروہ جنت کے اندر جانے لگے گا، علی صورت القمر لیلۃ البدر، فرمایا ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے. پھر دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو جائے چہرہ چمکتا نہیں، چہرے سے روشنی کبھی لائٹ نہیں نکلتی، لیکن جنتی جب جنت کے اندر جانے لگے گا علی صورت القمر لیلۃ البدر، میرے سونے محمد الرسول اللہ نے فرمایا ان کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے، اور چاند بھی جب 14ویں کا ہوتا ہے اس طرح ان کے چہرے جو ہوں گے یہ چمکیں اور دمکیں، لائٹیں ان کے چہروں سے ایسے روشنیاں نکل رہی ہوں گی، پتہ چل رہا ہے. اور یہ جنت کے اندر جب قدم رکھیں گے، قرآن مجید نے سورہ زمر کے اندر یہ بات کہی ہے، انہوں نے جنت کے اندر پہلا بھی قدم رکھا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ سلام سلام علیکم طبتم. یہ جنت کے اندر انہوں نے پیر رکھا ہے، جنت کے اندر جنت کے فرشتے ان کا انتظار کرنے والے ان کو دیکھتے ہی پہلا قدم اندر رکھا ہے، سلام. فرشتوں کی فوج نے ان کو سیلوٹ مارنے شروع کر دیے، سلام علیکم، اور سلامت رہو، جیوندے رہو. اور تم لوگ تو اس قابل ہو کہ جنہیں زندہ رہنے کی دعا دینی چاہیے. سلام علیکم طبتم. یہ 24واں سپارہ ہے زمر کے آخری رکوع کی یہ آیت ہے. سلام علیکم طبتم. طبتم کا مطلب ہے اور مبارک ہو تمہیں. ساتھ سلیوٹ مار رہے ہیں اور ساتھ فرشتے کہہ رہے ہیں مبارک 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 مبارک. مبارکیں مل رہی ہیں اور تم نے رب کی بات دنیا میں مان لی، دنیا میں تم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی. اللہ نے کہا تھا یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف، تم نے چھوڑ دیا. سلام علیکم، اور جیوندے رہو، سلامتی آؤ تمہارے اوپر. طبتم فادخلوها خالدین. اے آؤ جنت کے اندر، جنت میں تم اب آ گئے ہو، تمہیں اب نکالے گا کبھی بھی کوئی جنت سے نہیں نکالے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. فرمایا وہ بھی اپنے منہ سے کہہ رہے ہوں گے، ادھر فرشتے سلوٹ مار رہے ہوں گے، سلام سلام مبارکے کہہ، اور یہ بھی کہہ رہے ہوں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. وہ اس وقت کہہ رہے ہوں گے اور شکر ہے رب کا، رب نے ہمارے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا یہ سامنے ہم نے دیکھ لی ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اللہ کہتا ہے کہ جو ہم نے نیک کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے، یہ جو عمل کرنے والے با عمل لوگ ہیں ان کے لیے جو کچھ ہم نے رکھا ہے بہت ہی اچھا ان کے لیے رکھا. یہ جنت کے اندر داخلہ کے وقت ان کا یہ حال ہوگا، اور پھر ان کو جنت کے اندر داخل ہو گئے، ان کو مزید سنوارنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے. وَعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ. جنت میں جاتے ہی ان کو کہا گیا کہ چلو پہلے اپنے کپڑے بدلو، اور جنت کے اندر باریک ریشم اور موٹے ریشم کے، سبز رنگ کے اور نیلے اور پیلے اور لال اور جس کلر کا تمہارا دل کرتا ہے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں تمہارے من پسند کپڑوں کی. اور جاؤ پالو جڑے پانے جے، اور جو دل کرتا ہے نا
शर्म और हया वाले पर्दे अंदर रखे हो, कपड़े रखे हुए हैं, और जिस कपड़े को दिल करता है जाके पहन लो। आलियकुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुम व इस्तबरकुम व हुल्लू असाविर मिन फिज़्ज़ा व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। प्यास लगी हुई है, चलो पहले शराब तहूर पी लो। चलो प्यास लगी है ना, चलो अपनी प्यास को ख़त्म करो। ये उनके लिए फिर जन्नत के वलिबासुहुम फीहा हरीर। अल्लाह पाक फरमाता है दूसरी जगह, जन्नत के अंदर इनके लिबास जो होंगे ये हरीर के, ये रेशम के लिबास इनके तरह तरह के होंगे, जैसे चाहेंगे उस किस्म के कपड़े पहनेंगे। और इसके अलावा हदीस में आता है, फरमाया जन्नत के अंदर दरख्त हैं तूबा लगे हुए, वो तूबा दरख्त के इर्द गिर्द ना उनकी छाल जो है ना ये उतरती है, जिस तरह ये हमारे यहाँ किसी ये थान को ऐसे लंबा करें तो वो खोल के कपड़ा नहीं उसका खोलते, फरमाया उसकी छाल जो है ना, उसकी छाल ऐसे उतरती जाती है, उसके कपड़े वो कहेंगे शलवार कमीज़ बन जाए भाई, शलवार कमीज़ बन गई उसी वक्त। उनके कहने से तुम अल्लाह का कहना मानते रहे हो। अब जन्नत के अंदर जाओ, जिस चीज़ को जो हुक्म दो शरीयत के मुताबिक फौरी तौर पे पूरा हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है तूबा दरख्त, और एक हदीस में आता है कि जन्नत की खजूर के ज़मर्रद जो है ना उसके सब्ज़ रंग के उसका पर्दे है, उनके बने हुए कपड़े ऐसे शानदार कपड़े के कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे, वो उनके सामने होंगे, जो लिबास कहेंगे बन जाएगा उनके। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वला तबला सियाबुहु, फरमाया जन्नती होगा ना ये जो लिबास पहनेगा इसके लिबास को कभी वट नहीं पाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वला तबला सियाबुहु, और अगर फ़र्ज़ करो एक लिबास ही पहनता है ना, वो 1000 साल पहनता है, 1,00,000 साल पहनता है, लिबास ने कभी गंदा होना ही नहीं। वला तबला सियाबुहु। और ये जन्नत की जो जन्नती जो जन्नत के अंदर गया है, इसको कपड़े ये सारे इसकी मर्ज़ी के कपड़े जो थे ना बेहतरीन, और औरतों के लिए ऐसे ऐसे कपड़े बेहतरीन अल्लाह ने नेक पारसा, और दुनिया में पर्दे करके ज़िंदगी गुजार गई, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं की। ऐसे ऐसे कि एक औरत जिस तरह दुनिया में एक औरत पहनती है ना, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, हमारे यहाँ भी लोग थल्ले बनैन पाई, उते कमीज़ पाई, उते फलाना क्या, उते ओवरकोट, उते फलाना, कई 70 जोड़े कई औरतें पहनना चाहेगी तो एक वक्त पहन लेगी वो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके मर्द का उसका मर्द जब उसको ऐसे देखेगा तो उन 70 जोड़ों में से भी उसका जो होना अंग अंग उसको नज़र आ, उसकी खूबसूरती और रानाई और शबाब जो होगा उसको नज़र आ रहा होगा ऐसी पाकीज़ा औरत का। लेकिन कोई दूसरा जन्नती उसकी जन्नत में आके उसकी औरत को नहीं देख सकता। वो जन्नती क्या जिसमें बेहयाई हो जाए, वो जन्नती क्या जिसमें दूसरों के लिए उनकी बेटियों और बहुओं और उनकी माँओं और बहनों और खालाओं और फूफियों के ऊपर नज़र लोग डालें। वो जन्नत क्या है? वो तो बेशर्मी और बेहयाई का घर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये लिबास अपनी मर्ज़ी के जन्नती होंगे ना, ये इनको पहनेंगे, लिबास पहन के फिर उनको कहा जाएगा ठहर जाओ, वाहुल्लु असाविरा, फिर उनको जन्नत वाहुल्लु असाविरा मिन फिज़्ज़ा, और फिर उनको कंगन पहनाए जाएंगे। कई दुनिया में लोग शौकीन होते हैं ना बड़े, आपने देखा है कि इतने छाप पाई है, कि इतने कीता है, इतने कड़ा पाए है, इतने मोती पाए ने, इतने फलां कीता है, ये बड़ा शौक़ होता है ना। अल्लाह ने दुनिया के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बात याद रखना, अहले ईमान मेरी बात भूलना ना, मैं तुम्हें रोकता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई आदमी मुसलमान मर्द जो है ये हरीर ना पहने, रेशम की कोई चीज़ जो है ये ना पहने और सोना ना पहने। फरमाया अगर जिसने दुनिया के अंदर पहन लिया कल क़यामत को ना कहे अल्लाह ने फिर जन्नत के अंदर उसको ना हरीर देना ना सोना देना, ये जन्नत के अंदर भी वो महरूम ही रहेगा इनसे। ये जन्नत के कंगन जो होंगे, एक कुरान मजीद में इस जगह तो आता है आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुम व इस्तबरक, ये सूरह दहर है, इसमें अल्लाह ने कहा कि उनके कंगन चांदी के होंगे, लेकिन युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हब,
اور قرآن مجید کیا کہتا ہے جس میں یہ 15ویں سپارے میں سورہ الکہف میں فرمایا کئی لوگ پسند کریں گے اور میں سونے دے کنگن پانے نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہا اسی وقت وہ کہے گا وہ بچے جو ہوں گے چھوٹے چھوٹے کنگن لے کے لا پالو جی جنہیں پانے جناب کے سائن. اور کنگنوں کے اوپر جو ہوں گے موتی طرح طرح کے لگے ہوں گے, طرح طرح کے موتی, طرح طرح کے ہیرے, طرح طرح کے جواہرات, ان کے طرح طرح کے لولو اور مرجان ان کے اوپر جو چمکیں وہ ایسے چمکے مار رہے ہوں گے ان کے اوپر یہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جو کنگن ہیں, میرے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا لوگو وہ جنتی جو کنگن پہنے گا, اگر وہ جنتی وہ کنگن پہن کے زمین کے اوپر ایسے جھانک لینا سورج کی روشنی ختم ہو جائے, اس کی روشنی نظر آئے, بس میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہ کنگن پر دنیا میں کئی لوگ اور اس کے علاوہ کنگن کے علاوہ بھی پسند کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے گانیاں پہن, کئی اور لوگوں کو چھاپاں 5 چھاپاں 4 ایسے پہنی ہوئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے یہ چاندی صرف حلال کی ہے, اس کے علاوہ یاد رکھنا کسی قسم کا لوہا ہے, پتل ہے, سلور ہے, تانبا ہے, کوئی چیز میں مرد کو نہیں پہنے. اور چاندی بھی جو ہے ولا تتمہ مسکالن, وہ 4.25 ماشے سے زیادہ چاندی نہیں. یہ نہیں مطلب کہ چاندی حلال ہوگی, یہ کلو چاندی پہن لی مرد نے, یہ سن لیں ولا تتمہ مسکالن, ایک مسکال جو ہے نا یہ بھی پورا نہیں ہونا چاہیے, یعنی 4.25 ماشے سے زیادہ وہ چاندی بھی نہ پہنے. وہاں جنت کے اندر جب وہ پہنے گا اس کو شوق ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی آدمیوں کو شوق ہوگا کہ لے میرا دل کرتا ہے میں کنگن زیادہ ہی پاواں یہاں تک کونی تک. اور کئی بندے ایسے بھی ہوں گے وہ اپنا شوق دنیا کے اندر ایک شوق تھا کڈن گے اپنے شوق پھر زیادہ, اور میں کنگن پانے نے اتنے موڈیاں تک. کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, غریب آدمی کا بڑا شوق ہوتا ہے خاص کر کے, یہ حضرت ابو ہریرہ وضو کر رہے تھے جب انہوں نے اپنا منہ دھو لیا تھا اپنے ہاتھ دھونے لگے نا, تو یہ بازو جو تھے نا, اب ہمیں حکم ہے کہ مرافق جو ہے نا یہ کونیاں سمیت بس یہاں تک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ نا اوپر تک یہ جا رہے تھے, اوپر تک دھو رہے تھے. ایک پیچھے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی پیچھے بیٹھا, نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اوہو تم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, میں تمہیں بتا دوں کہ میں اس لیے اوپر کر کے نا اپنے بازوؤں کو دھو رہا ہوں. میں نے محمد الرسول اللہ سے سنا ہے کہ مومن جو ہوگا قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا تو اپنا اگر اس کا شوق ہوگا نا اوپر تک کنگن پہنے گا, تو جتنے وہ ہاتھ بازو دھوئے گا وہاں تک ہی اللہ کنگن پہنا دے گا. ایک غریب آدمی کے دل میں چونکہ بڑا شوق, یہ حضرت ابو ہریرہ بہت غریب آدمی تھے, دل کے اندر یہ خیال تھا کہ میں بہتے کنگن اتوں تک پانے نے. حدیث میں آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا جو حلیت المومن, مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جتنا وہ دنیا میں پسند کرتا ہے. فرمایا وضو جتنا زیادہ کرتا ہے اتنے کنگن پہننا چاہے تو اتنے بھی کنگن پہن سکتا ہے. اور کنگنوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں انسان, فرمایا کیا جنت کے اندر اگر کنگن پہننا چاہتا ہے نا تو دنیا میں یاد رکھے کسی قسم کا سونا نہ پہنے, ورنہ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی یہ محروم ہوگا, یاد رکھنا. پھر اس کو سب یہ سارا لباس, اس کے کنگن, اس کا لباس, اور یہ کرنے کے بعد اور پھر اس کے بال جو ہیں سار کے بال جنتی کے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امشات اہل الجنت الذہب, جنتی کے جنت کے اندر جو کنگیاں ہوں گی یہ سونے کی ہوں گی. ایک حدیث میں ہوتا ہے چاندی اور سونے کی ہوں گی کنگیاں, جن کے ساتھ یہ اپنے بال, اس کی مرضی ہے وہ ایسے بائے ایسے کرے جدھر اس کا دل کرے. سونے خوبصورت بال جو ہوں گے سونے کی کنگیوں کے ساتھ یہ. اور پھر ابھی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقے جاؤں سونے محمد الرسول اللہ, اللہ کروڑوں رحمتیں کرے محمد الرسول اللہ کو. اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ جب اس نے کپڑے بھی پہن لیے، اس نے چھاپاں، اس نے کنگن، اس نے جو تھے سارے، اور حسن جو پہلے یوسف علیہ السلام جیسا، اللہ اکبر، اور چہرے جو ہاں یہ بدر کی طرح یہ چمک رہے ہیں، ابھی بھی نہیں پورے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہت رکھیں اس کے ساتھ، اس نے اللہ کی بات مانی تھی، یہ حرام ہے یا اللہ حرام ہے میں نہیں کرتا، یا اللہ جوانی کے اندر تو یہ کہ میں جو تو کہتا ہے یا اللہ میں کروں گا، اللہ کی باتیں مانی، اللہ اس کے ساتھ چاہ پورے ہو رہے ہیں کیا؟ سارا لباس بھی پہن لیا، کنگن بھی پہن لے، سارے عورت نے 70 لباس جو پہن جس قسم کے بھی حیا والے پہن لیے، کہا ٹھہر جا ابھی تیرے سر کے اوپر بادشاہوں والا تاج بھی رکھا جانا ہے، یہ جو جنت کی بادشاہی تجھے دی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاج جو ہے اس تاج کے اوپر لگے ہوئے جو ہے ہیرے اور جواہرات اور قیمتی موتی جو ہیں، فرمایا ایک موتی اگر دنیا کے اندر اس کو کر دیا جائے، سونے محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ سورج کی روشنی جو ہے یہ ختم ہو جائے، اس تاج کے ایک جو نا ایک نگ کی روشنی جو ہے، فرمایا وہ نظر آئے، سورج گیا، جس طرح یہ سورج آتا ہے تو رات کے تارے کس وقت چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، رات کو ٹمٹما رہے، کہاں گئے وہ سارے؟ فرمایا وہ قیامت کے دن یہ جو تاج ایک مومن کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کے اندر جو لولو لگے ہوں گے مرچا، اللہ تبارک و تعالی جانے، اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہے۔ سورج کی روشنی ساری جو ہے نا اس کو ختم ہو جائے اگر دنیا میں آ جائے، یہ تاج اس کے سر کے اوپر پہنایا جائے گا، اور اس پھر وہی وہ بات کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَوَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ فرمایا اس طرح کیسے ہم اجر دیتے ہیں جو ہماری بات مانتا ہے نا، چپ کر کے جو میرے مالک نے کہا ہے کوئی بات نہیں، اور یہاں ہم نے شادی میں بیاہ میں ناچ گانا ٹول ٹمکا، میرے مالک نے کہا نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور تجھے نہیں بلاتے تو نہ بلائیں، نہ جاؤ، اور مالک کی کچھ تو عزت رکھ دیو یار، اور دنیا میں ایک بندے کی عزت مان لی، مالک کی عزت نہیں مانی، اس کی بات نہیں، اس کی عزت نہیں کی۔ مجھے ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے، کہنے لگے حافظ صاحب کس قدر انسان کی بدبختی ہے، ایک بندہ شیطان کی بات نہیں چھوڑتا، تم رحمان کی بات چھوڑ کے چلے جاتے ہو وہاں، وہ شیطان کی بات نہیں چھوڑتا، نہیں جی میں بجانے نے ٹول ٹمکے فلانا، ہماری عورتوں نے بے حیائی بے شرمی کر لی ہے، ننگے سر انہوں نے پھرنا ہے، اساں پردہ نہیں کرنا بیچ ویہ لو آنا ہے، میں وہ شیطان کی بات نہیں چھوڑتا، تم رحمان کی بات چھوڑ دیتے، اور کیا ہے رحمان کی کوئی قدر نہیں کرتے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ فرمایا کیا عمدہ ان کے لیے عمل کرنے والوں کی ہم نے اجر رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے نا، اس وقت پھر کیا ہے، ایک جنت کے اندر فرشتے کی طرف سے اس کو کہا جائے گا منادی کراؤ، جس طرح ہم چھوٹے ہوتے تھے نا وہ منادی کرانے والا گلیوں میں آ کے وہ تو لے کے اور وہ بڑا وہ بجائے حضرات سنو فلاں یہ وہ، جنت کے اندر بھی ایک منادی کرانے والا منادی کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کہے گا، اَنَّ لَكُمْ تَشِبُّوا وَلَا تَحْرَمُوا، اور جنتیو جاؤ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، تم نے ہمیشہ جوان ہی رہنا، کبھی بڈھے نہیں ہونا، جاؤ اللہ رحمان کی طرف سے، وہ 1,00,000 سال گزر جائے، کروڑ سال، ارب سال، خرب سال، کچھ بھی وقت گزر جائے، کوئی جنتی جو ہوگا یہ بڈھا نہیں ہوگا، نہ مرد نہ عورت، بلکہ دنیا کے جو بڈھے آدمی ہیں قیامت کے دن وہ بھی 33 سال کے، اور مرد اور عورتیں وہاں ہمیشہ ہی جوان رہنے والے ہوں گے، اور ساتھ ان کو کہے گا کہ یہ صرف نہیں کہ تم جوان رہنا ہے، وَأَنَّ لَكُمْ تَصِحُّوا، تم یہاں آئے ہو تَصِحُّوا، اور ہمیشہ ہی صحت مند رہنا ہے، والا فلا تستقموا، اور تم نے کبھی بھی بیمار نہیں ہونا جنت کے اندر، جاؤ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔
یہ اعلان رحمان، یہ اللہ کے پیار ہیں. جو اللہ سے پیار کرتا ہے، یا اللہ میں تیرا حکم مانتا ہوں، میں دنیا کا حکم نہیں مانتا. یا اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے میں تیری بات مانتا ہوں. اللہ سے پیار کے اب اللہ بھی اس کے ساتھ پیار کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَنْعَمْ وَلَا يَبْأَسْ، فرمایا اس کی جلد جو ہوگی جنت کے اندر اس کا رنگ کبھی نہیں بدلے گا، کبھی رنگ ہی نہیں بدلے گا اس کا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا. دنیا کے اندر جس طرح یہ سورج آتا ہے نا، او یار سورج تھلے کام کر کر کے رنگ کالے ہو گیا، وہ جنت کے اور قسم کے سورج ہوں گے جو رنگ کے اندر کوئی اثرات اپنے نہیں ڈالیں گے. وَلَا زَمْهَرِيرًا، فرمایا جنت کے اندر ان کو کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کو ٹھنڈ لگے، ٹھنڈ لگنی نہیں اور دھوپ ستانی نہیں. بنایا ہی ایسا گیا ہے، وہ اور سورج، وہ اور زمین جنت کی، جنت کا آسمان اور جنت کا موسم اور پھر ان کو کہا جائے گا، پھر جنتیوں کے نبی علیہ السلام نے لا یمتہتون، کوئی جنتی ہوگا وہ جنت کے اندر کھنگارے گا بھی نہیں، ہاں جو کرتے ہیں نا جس طرح، فرمایا کوئی کھنگارے گا بھی نہیں. وَلَا يَطْفُلُونَ، اور جنت کے اندر کبھی تھک بھی نہیں آئے گی. جاؤ جنتیوں، یہ رب رحمان کی طرف سے یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، اور کبھی تھک نہیں، کبھی بیماری نہیں، کبھی پریشانی نہیں. کبھی کپڑا خود کہے گا اچھا پہن لیا ہے، 100 سال پہن لیا، 50 سال پہن لیا. بلکہ اگر کوئی جنتی ایک دن کے اندر 700 بھی تھا، 700 سے زیادہ بھی اگر کپڑے بدلنا چاہے تو روز بدل سکتا. یہ جنت کے اندر عجیب قسم کے، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ پیار کا موقع. میری بات انہوں نے دنیا میں مانی ہے، اب جو تمہیں کہا جاتا ہے تیری بات جو ہے، یہ جنت کی نعمتیں اب تیری بات مانا کرے گی، نہ تھک آئے گی. وَلَا يَطْفُلُونَ، اور نہ ہی کبھی جو ہے ان کو تھک آئی. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا، اور جنت کے اندر کبھی ہوتا ہے نا یار سر چکران ڈے پہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے لا یصدعون عنہا، اور جنت کے اندر کبھی سر چکرائے گا ہی نہیں، نہ مرد کا نہ عورت کا. کبھی ہمارے ہاں تو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے تقریباً عورتیں بیمار ہوتی ہے، دوپٹہ لے کے گنڈ بن کے سر کے رکھنا تاکہ جیسے، اور مرد بھی بیچارے کئی بیمار ہوتے ہیں. جنت کے اندر ایسی بات ہی، سر چکرانا ہی نہیں. وَلَا هُمْ يُنزِفُونَ، اور نہ ہی کبھی ایسا ہونا ہے کہ ان کی عقل میں کوئی خرابی آ جائے، یہ کبھی ہونا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جنتی ایسے اپنی بیویوں کے پاس خوش رہ رہے ہوں گے. حدیث میں پھر یہ آتا ہے وَلَا يَفْنَا سے وَلَا يَفْنَا، اور کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. کیا فرمایا؟ ان کی شباب ہو، ان کی جوانی جو ہوگی یہ کبھی جو ہوگی یہ بڑھاپے میں نہیں بدلے گی، کمزور ہوگی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دنیا کے اندر نہیں ہمارے ہاں بازار لگتے، یہ جمعہ بازار، یہ منگل بازار لگتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر بھی ایک بازار لگے گا. آؤ جنتیوں، اور عجیب بات یہ ہے، سن لیں میری بات، دھیان سے سن لیں. بازاروں میں جنتی جو ہوں گے یہ جائیں گے، لیکن جنتی ایک بھی عورت جو ہوگی وہ بازار کے اندر مردوں کے ساتھ گڈ مڈ نہیں ہوگی، وہ جائے گی نہیں. یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. ہماری شریعت میں جو ہے یہ عورت کے لیے الگ بڑی مجبوری اور پریشانی کو تنگی ایسی آ جائے تو عورت پردے کے ساتھ وہ مجبوری میں وہ باحیا طریقے کے ساتھ وہ جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ عورت جس وقت بازار جانے لگتی ہے اسی وقت سرخی پاؤڈر لگا کے جی میں ذرا بازار چلا، منہ تو لواں ذرا، اور کس کس کو دکھانا چاہتی ہو، کیا دکھانا چاہتی ہو، اور کیا لینا چاہتی ہو بازار والوں سے، اور کون سی شاباش لینا چاہتی ہو، اور کیوں اللہ کی بات نہیں مانتی عورتوں، اور کیوں نہیں بات مانتی. اور عورت کے لیے جو اس کا ناز ہے، جو نخرہ ہے، جو اس کا میک اپ ہے، یہ صرف اور صرف اس کے خامد کے لیے ہے، خامد کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا ناز نخرہ نہیں ہے.
غیروں سے اگر زندگی میں کبھی بات کرنی پڑ جائے تو عورت نے بات ایسے نہیں کرنی جیسے عام کرتی ہے، جی ایسے، اسے ہاں کیا بات ہے، پردے کے ساتھ بات بھی کرنی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے الفاظ جو ہیں اس طریقے کے ساتھ بولے کہ وہ جو بندہ ہے اس کے دل میں گناہ پیدا نہ ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ادھر کوئی معاملہ ہے، جایا جا سکتا ہے، اس سے ملا جا سکتا ہے، پھر بھی آگے کہانی ود سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، عورت جو ہے وہ مسلمان عورت جو اس طریقے سے اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے کہ اگلا سننے والا کہے اچھا جی جی ٹھیک ہے جان او گئی جی، اور بس، اور پتہ لگے مرد کو توبہ بھائی توبہ۔ یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ وہ غلط بدتمیزی نہیں، لیکن اس طریقے کے ساتھ وہ گفتگو کرے کہ کسی قسم کا بھی گناہ کا شائبہ نہ پیدا، اور اس طرف اگلا آدمی لپک نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، جس طرح جمعہ کے جمعہ آپ نے حدیث میں لفظ آتا ہے جمعہ کا، یہ جس طرح جمعہ کے جمعہ ہوتا ہے نا، اس طرح جنت کے اندر بازار، جنتی جائیں گے بازار کے اندر، ان کی عورتیں جو ہوگی وہ جنت کا، وہ اپنے گھر کے جنت کے محلات جو ہوں گے، بڑے بڑے محلات کے اندر وہ خوشی کے ساتھ رہ رہی ہوں گی، یہ چپ کر کے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے اندر جائیں گے، وہاں بازار ایک نئی نئی چیزیں دیکھیں گے، وہ یہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے، اور کسی قیمت کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، قیمت یہ ہوگی جنتی جڑی لینی ہے پھڑ لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ جائے گا بازار کے اندر، اور اچانک ہی بازار کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا چلے گی، ہوا کے چلنے سے جنت کی جو مٹی ہوگی نا یہ، اور جنت کی مٹی جو میرے سونے محمد الرسول اللہ نے فرمایا ترابها الزعفران، جنت کی مٹی جو ہے یہ زعفران کی بنی ہوئی ہے، اور بعض جگہ جو اس کے ٹیلے ہیں وہ مسک کے بنے ہوئے ہیں، کسبان جو ہیں وہ مسک کے بنے ہوئے، وہ اس کستوری کے بنے ہوئے، یہ اڑیں گے اور یہ ان کے کپڑوں اور ان کے منہ کے اوپر جب یہ مٹی جو ہوگی نا پڑے گی، یہ زعفران اور مسک اور یہ کستوری جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہروں کے اوپر پڑے گی وہ سارے، جب وہاں سے یہ واپس آئیں گے نا تو ان کی بیویاں دیں گے اوے میک اپ کتوں کرا کے آئے ہو، اللہ اکبر، اوے اللہ کے پیار دیکھو۔ قرآن مجید اس لیے گا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اوے لوگوں ہم سے زیادہ نیکی کا قدردان کوئی نہیں، جتنی ہم قدردانی کرتے ہیں کوئی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ، دنیا میں کتنا بھی اچھا کسی کے ساتھ سلوک کر لے، جتنی قدر ہم کرتے ہیں نیکی کی، پارسائی کی، اپنی زندگی میں اپنی عزت، اپنے مال، اپنے جان کی عزت شریعت کے مطابق حفاظت کرنا، ہر اللہ کے حکم کے، اور لوگوں جتنی ہم قدردانی کرتے ہیں کوئی اور نہیں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہم قدر یہ، اور میک اپ کتوں کرا کے آئے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا ان کا حسن ہوگا نا پہلے ہی حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کی طرح، اور جب وہ جنت کی وہ مٹی یعنی جنت کی زعفران اور کستوری ان کے چہروں کے اوپر پڑے گی، میرے سونے محمد الرسول اللہ نے فرمایا فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فرمایا یہ جنت کی کستوری ان کے چہروں کے اوپر پڑے گی، ان کا میک اپ ایسے ہوگا پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ سے کس چیز کی کمی ہے؟ کائنات کے رب کی قسم، یہ میری بات، اللہ چاہے تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ پیدا نہیں کرتا تو مرضی ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو اس کی طاقت ختم ہوئی، اس کی طاقت نہیں ختم ہوئی، پہلے اتنے خوبصورت، اور جب واپس آئے جنت کی وہ مٹی ان کے اوپر پڑی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، ان کے چہرے جمال کے لحاظ سے اور بھی خوبصورت ہو گئے ان کے۔ اچھا یہ ان کی عورتیں ان کو کہیں گی یہ کیا ہو گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جب اپنی بیویوں کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت کے اندر احساس کمتری نہیں ہونا، وہ جو ان کی عورتیں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ان کی عدم موجودگی میں وہ ادھر جائیں گے، یہ واپس آئیں گے، اللہ ان کے بھی حسن و جمال میں اضافہ کر دے گا، دونوں ہی کہیں گے اسی گئے ساں تو وہ یہ کتوں بن گئی ہیں،
یہ جنت کے اندر رہنے والے جنتیوں کا حال ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے جو لوگ ہیں ان کی طاقتوں کا یہ حال ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب میں اس کو بڑے طریقے سے بھی بات کو کروں لیکن سمجھنے والے فرمایا اگر کسی کی 100 بیوی ہو سب کے پاس جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، جنت میں جنتی کی طاقت کم نہیں ہوگی۔ میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان میں بھی اللہ نے جنتیوں کے چہروں کا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کے چہرے کے اوپر اور ان کی طاقتوں کے اوپر ان کے اوپر نعمتوں کا اثر پتہ لگے گا، یہ دنیا کا بندہ ہی نہیں، یہ کسی اور جہان کا بندہ ہے۔ یہ پھر قرآن مجید کہے گا فَبَكَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، نظرتاً وسرورا، اور چہروں کے اوپر تازگی اور سرور ان کے چہروں کے سے ہی نظر آ رہا ہوگا۔ اوے اللہ نے تیرے اوپر مہربانیاں کی ہیں اور یہ سرور ایسے وہ ایسے چپ کر کے کھڑا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ سرور ہے، یہ سرور میں ہے، ایک وجد میں ہے، ایک پیار میں ہے، ایک الفت میں ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ فرمایا یہ جو ہم نے اس کو جزا دی ہے، یہ جو جنت کے اندر اس کا قوت اور حسن اور جمال اور پارسائی جو دنیا میں، یہ دنیا کے نیکی کے کاموں کی وجہ سے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اور اسی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا جہاں اس کے لیے حریر ریشم کو جنّةً وحریرا، جنت کے باغات اور طرح طرح کی جنت کی نعمتیں اور نہریں سب کچھ اس کے لیے ہم نے رکھا، ہماری بات مانتا تھا۔ جنّةً وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا۔ جاؤ جنت کی نعمتیں تیرے لیے آسان کر دی، جس کو چاہے گا نعمت خود چل کے تو کہے گا نا او جنت کی نہر کا پانی پینا ہے، او جنت کی نہر کا دودھ پینا ہے، او ہم نے جنت کی نہر کا اصل شہد پینا ہے، پیالے کے اندر بھر کے پیالہ خود ٹور کے تیرے پاس آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور لوگوں اللہ سے زیادہ کسی نے قدر کرنی ہے؟ اس اللہ کا انکار، اس اللہ کی بات نہ مان اور دنیا کے چند ٹنگوں کے لیے کائنات کے رب کی قسم یہ فیکٹریاں ادھر رہ جائیں گی، یہ فیکٹریاں ادھر رہ جائیں گی، یہ رشتہ دار ادھر رہ جائیں گے، یہ یار دوست ادھر رہ جائیں گے، اور دنیا کا ایک ذرہ بھی ساتھ نہیں جانا ہے تو نیک عمل اللہ کی جو اس نے وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اور محمد الرسول اللہ کی بات میں یہ ساتھ جانا ہے، مان لو تو اچھا ہے۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے وجوہ ان کے چہروں کی بات ہو رہی ہے، وجوہ یومئذ نائمہ، قیامت کے دن کئی چہرے تم دیکھو گے نائمہ، چہرے سے پتہ لگتا ہے یار جنتاں چ رہ نا نعمتاں چ پلیا جیا بندہ ہے۔ وجوہ یومئذ نائمہ لسعیہا راضیہ، دنیا کے اندر جو نیکیاں کی تھی اس کی وجہ سے آج ان کے چہروں سے مسکراہٹیں خود وگ وگ پہندیاں۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ ونمارق۔ فرمایا جنت کے اندر جب یہ جائیں گے نعمتیں اتنی ہوں گی، ایسے اگے پیچھے پانی جنت کی نعمتیں اور جنت کے مشروبات اور تسنیم اور کوثر شراب طہور اور جو کچھ کھانے پینے اگے اگے لے کے اور کہن گے کھا کے تے ویکھو تکے کرن گے تکے، اور یار تو کھا کے ویکھ یار یہ چیز اور ہے تے وہ چیز نہیں، لیکن سب کچھ کس کے لیے ہے؟ وہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ان الابرار لفی نعیم،
دنیا کی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہ کرے، ساری دنیا اسے اکلا کر کے مار دے، مرنا قبول کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، ساری زندگی منہ کے اندر حرام لقمہ نہ ڈالے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی، بر کی زندگی، نیکی کی زندگی گزار دے۔ اللہ سے زیادہ قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔